الحمد لله والصلاة على أهلها فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام ذی قدر و احتشام سٹیج تے جلوہ فرما مشائخ اہل سنت سادات اعظام علماء کرام تحریک لبیک دے جملہ کارکنان و ممبران دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے جملہ سامعین و حاضرین مورخہ 22 فروری 2021 ٹھیکیدار محمد ظہور صاحب دے دولت کدے تے منعقدہ محفل پاک وچ بندہ ناچیز راول پنڈی تو آپ دوستاں وچ موجود ہے کافی سارا وقت گزر گیا ہے میرا ارادہ یہ سی کہ کم و بیش 10 بجے میں مائک مل جائے تو میں اپنا محفظ ضمیر آپ حضرات نو عرض کراں میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہنا اللہ سونا آپ سب حضرات نہ آنا تے بہنا قبول کرے چند معروضات عرض کراں گا سب تو پہلے حضور غوث پاک دا ایک خطبہ توانو سنانا چاہنا جس وچ پیران پیر نے نبی پاک دی شان بیان کی تھی آپ دے ایک مریدن انہاں دا نام علی حیتی ہے اتنی شان والے مریدن کہ نہ اے جیا مینو مرید نظر آیا ہے تے نہ انہاں جائے پیران جیا کوئی پیر نظر آیا ہے پیرانا نا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے مریدنا نا علی حیتی ہے ایک دن کلے بیٹھے دوئے پیر صاحب تے مرید صاحب اے موقع بھی کدے کدے بندے نہیں ملنا ہے کلے بیٹھے تے علی حیتی آپ تے نیڑے آیا آکے آہنا ہے حضور رولا پہے ہے کچھ بندے آہنے نبی پاک نورن کچھ بندے آہنے نبی پاک بشرن اپنے نانیاں تے دادیاں کی دوتریاں تے پوتریاں تو چنگا کیڑا بندہ جاننا ہے تُسی جے دوترے ہو نبی پاک نے تے اے دسو کلے بیٹھے ہیں تریہ بندہ کوئی نہیں تو آڑے نانے اوری کیس ہیں ایک واری ذرا گج کے سبحان اللہ بولو نانے اوری تو آڑے کیسن ہون دسنا لے غوث پاکن اور سننا لا آپ دا چہیتا تے لاڈلا مرید علی حیتی ہے میں صرف اور صرف سرکار دی بارگاہ وچ غوث پاک دا ایک خطبہ بیان کرنا چاہنا ایک کوزے دے اندر سمندر بند کیتا ہے پیران پیر نے توجہ سب حضرات دی چاہنا آپ فرمانین علی حیتی سن نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللذی روحہ نسخت الاحدیت فی اللاہوت تاؤس الکبریائی وحمام الجبروت جسدہ صورت معان الملک والملکوت درت التوحید اللذی ان فلق عن صدف بیت رب الارباب
الذي هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس اسرار الربانیہ وبہجت قمر حقائق السمدانیہ وطور تجلیات الاحسانیہ وعرش حضرات الرحمانیہ ان مولد محمد سر فی سر مستور بسر مستور لسر لا يعلمه العالمون لا يعقله العاقلون لا يدركه المدركون سبحان ربك رب العزت عما يصفون. گنگے بندیاں نو چھٹی ہے پوری تقریر وچ تے ڈوریاں نو بھی چھٹی ہے تے جڑے بابے خادم رضوی دے خلاف گلا کر دین انہاں واسطے بھی چھٹی ہے. او بد نصیب بندے میری تقریر وچ نہ بولن، خوش نصیب بندے سبحان اللہ بول. ایک بار پھر بولے پیار سے سبحان اللہ. بابے خادم نہ نہ لوی یہ تقریر وچ اے ہو کیویں سگنا ہے. اسی نوکری کرنے آ پائے مدینے نے تاجدار دی سائیں تنخواہ سانو پوری دے دین، آج تک کسے مہینے دی تنخواہ کٹ نہیں ہوئی اور میں نوکری بھی ڈنڈی کیوں مارا یار سبحان اللہ. اونچی بول ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 دب کے نعرہ دب کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت من سب نبیل او من سب نبیل، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. واہ حضرت واہ واہ. میں بڑا حیران ہوں آج سنی باب خادم رضوی کے مشن سے اختلاف کر رہے ہیں اور میں کیا بابا خادم رضوی وہ مشن دے کے گیا ہے جڑا ابو بکر صدیق دا مشن ہے، جناب فاروق اعظم عثمان و علی کا مشن ہے، داتا علی کا مشن ہے اور تاجدار گولڑا پیر میرے علی کا مشن ہے. اب بولو سبحان اللہ اچھو دب کے بولو ذرا سبحان اللہ. خدا نی قسم چاہ کے پیاہنا غیر مقلد اہل تشیع دیوبندی باب خادم دے وصال تو بعد سارے قبر پہ سر جھکا کے کھڑے تھے اور باب خادم دا جنازہ صرف سنیاں نے پڑھیا. میں اللہ نی قسم چاہ کے پیاہنا باب خادم دے جنازے وچ وہ بھی آئے جو باب خادم کے خلاف زندگی میں باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جنازے میں میں نے انہیں بھی دیکھا ہے اور جب ان سے پوچھا گیا ہے آپ کیوں آئے ہیں وہ کہتے تھے ہمیں کوئی طاقت جنازے میں لے کے آئی ہے. میں نے کہا وہ طاقت کسی اور کی طاقت نہیں ہے، وہ مدینے کے تاجدار کی طاقت. میں ٹھیک آکھیا یا غلط آکھیا؟ سبحان اللہ تے بڑھ دیئے نا یار. ایک باری پھر بولو باب خادم کا مشن کیا تھا؟ اور دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ نبی پاک دی عزت نہیں تے پاکستان دا مطلب کیا؟ پھر ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ بابے کا اور کیا مشن تھا؟ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. باب خادم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ساڑھے جائے نالائقان دا سر باب خادم نے فخر نال بلند کر دیتا. اور لوگ ہمیں تانے دیتے تھے، کہتے تھے یہ لنگر کھانے والی پارٹی ہے، ان کو لنگر کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں نظر آتی. لیکن باب خادم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے، تو نے بتایا ہے کہ لنگر کھانا بھی جانتے ہیں اور یا رسول اللہ کہنے والے نبی پاک کے نام پہ فیض آباد کی سرزمین پہ گولیاں کھانا بھی جانتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. وہی بچ سکتا ہے
اور عزت اسی کی ہے جو مدینے کے تاجدار کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہی عزت دار ہے جس نے مدینے کے تاجدار کو اپنا سب کچھ حوالے کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں انتہائی معذرت چاہنا، ٹائم میرے کو انتہائی مختصر ہے، میں چند معروضات عرض کرانگا۔ تاجدار بغداد حضور غوث پاک فرمانے نلی ہے تی درت توحید اللذی ان فلق عن صدف بیت رب الارباب۔ اے اتھائی گل مکانی ہے، آپ فرمانے اے جڑی سپی ہونی ہے نا، سپی اے ہونی ہے پانی ہے سمندر ہونی ہے، اور یہ سمندر کے پانی پہ آتی ہے اور اپنا منہ کھولتی ہے، بارش کا قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، جتنی دیر وہ قطرہ سپی بچ روے اتنا مہنگا تے قیمتی موتی بننا ہے۔ ہن سنو جملہ پیرا نے پیر دا، مزہ آوے تے بولنا ہے، بخیلاں کو لداد میں لین آیا۔ آپ فرمانے درت توحید اللذی ان فلق عن صدف بیت رب الارباب۔ اوے علی حیتی کے پوچھنا ہے، میرے نانے نے بارج پوچھنا ہے، ربا نے رب نہیں کرنی جدو سپی پھٹی اس چو جڑا موتی نکلیا، اوے میرا نانا محمد۔ ربا نے رب نے کرنی جدو سپی پھٹی اس چو جڑا موتی نکلے آنا، اوے میرا نانا محمد۔ آئے 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 اگے فرمایا میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راز بڑھ کے آیا، او راز دوے راز نال مل کے آیا، اے دو راز تریے نال مل کے آئے، اے ترے ایک چوتھے بھی چھپ کے آئے، جڑا ایڈا ڈونگا راز ہوئے او دولتالے والے وہابی ملا دی سمجھ وچ کیویں آ سکدا؟ او بول دے یار سبحان، وہ سمجھ آیا تو باب خادم کو سمجھ آیا۔ انہیں جانا، او بولو بولو بولو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اور آج امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا وہ مشن جس کو دے کے وہ ہمیں دنیا سے رخصت ہوئے، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کونے کونے سے امیر المجاہدین کے اس مشن کی آواز آ رہی ہے اور زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرا دل ٹھرے ہے، اے دو چار دیہاڑے پہلے گجرالے الیکشن ہوئے، انہاں آکھیا دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کا بندہ آیا ہے۔ او بولو تے صحیح نہ یار سبحان۔ اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، ٹھیکیدار ظہور صاحب کے آج مرحومین کا ایصال ثواب کا ختم بھی ہے، انہوں نے چند باتیں مجھے فرمائی تھی، میں انشاءاللہ ان پہ بھی چند معروضات عرض کروں گا۔ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم زندوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور مر جانے والوں کی قبروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ہمیں حاصل ہے اہل سنت و جماعت کو الحمدللہ۔ بعض لوگ جینیاں نال پیار کرنے تے مویاں نیاں قبرہ دے مٹی پا کے نا دعاواں بھی نہیں منگنے۔ تے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا کہ تساں کتاباں وچ پڑھیا ہی ہوئے گا بھئی بندہ جدوں دنیا تو ٹر جائے تے جلدی جلدی اس نا جنازہ پڑھاؤ، جلدی جلدی دفناؤ، تے تساں بابا خادم رضوی 7:40 تے شامی فوت ہویا ہے تے تواڈا حق نہیں سی بڑھنا راتی جنازہ پڑھا دے وار، جلدی پڑھا دے وار، چلو راتی تساں گزار ہی لئیے تے سویرے پڑھا دے وار 9-10 بجے، او دن بھی تساں گزار چھوڑے ہے، چلو راتی پڑھا دے وار، اگلی رات بھی ٹپائی، پھر دوے دن تریے دن جا کے 3 بجے جنازہ اٹھایا۔ میں کہا توانو آہنا توانو پتا نہیں میں جلدی جنازہ پڑھائے، میں کہا تیرے جے کن کتریاں وستی ایسا لیٹ پڑھایا ہے، میں کہا تیرے جے کن کتریاں وستی لیٹ پڑھایا ہے، تیریاں گلہ جو پتا پیا لگنا ہے تو کن کتر ہے، میں نو آہنا کیوں؟ میں کہا تاں لیٹ پڑھایا ہے تاکہ پتہ چل جائے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ باب خادمری چار پائی تے پئے سن، نال گلاب نیاں پتیاں بھی پئیاں سن، اے نہیں سی پتا پیا لگنا کہ بابے نہ چہرہ کیڑا ہے تے گلاب نے پھول کیڑا۔ اور تریے دن گلاب نیاں پتیاں مرجا گئیاں، لیکن بابے نہ چہرہ پھر بھی کھلایا تے مسکرا رہے سی۔ اللہ اس مرد قلندر دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، قرآن پاک دا ایک جملہ میں خطبے چ پڑھیا ہے، بندہ کسے نال بہت زیادیاں نیکیاں کر دے ہے نا، تے او جس نال نیکیاں کیتیاں ہون او اگر دے جائے دھوکھا تے بندہ آخنا یار اور کوئی کرے آرنا تے مینوں دکھ نہیں سی لگنا، لیکن کم از کم تینوں ایک کم نہیں سی کرنا چاہینا۔ فلانے موقع تے تینوں SHO بلایا سی تے تیرا پرا بھی سکا نال نہیں سی ٹریا تے میں اس وقت بھی تواڈے نال گیا سا تے تو میرے گھر آیا سے قرضہ لین واسطی، تینوں کسے خیر نہیں سی پائی، میں اس وقت تیری ضرورت پوری کی تھی۔ میں قربان جاواں رب نے انداز دے، اللہ نے قرآن مجید نے اندر وہی انداز اپنایا ہے۔ فرمایا او بندیا تو میرے بارے دھوکھے چ آ گئے ہیں، ایڈے وڈے کریم رب نے معاملے کیڑی شے تینوں دھوکھے چ پا چھوڑیا ہے؟ ذرا قرآن دا جملہ سنو اور ایک باری ذرا گج کے سبحان اللہ بولتے۔ آئے ہائے ہائے، گرامی قدر سامین فرمایا یا ایوہ الانسان، تھوڑا جیا میرا ٹائم، میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنی، چند معروضات عرض کرنی، ان ٹائم زیادہ ہے۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسانا کیڑی چیز نے تینوں اپنے رب دا نافرمان بنایا ہے، اور تو زندگی تے نظر دوڑا تے صحیح نہ، ہر لمحے تے میرا احسان، ہر منٹ تے میرا احسان۔ تو جدو ماں دے پیٹ دے اندر سے اس وقت میرے احسانات دیاں بارشاں تیرے دے شروع ہوئیاں تے ماں دے پیٹ چو باہر آیا، پھر بھی میرے تیرے دے احسان ہوئے۔ اوے بندیاں ذرا ویکھنا، ماں دے بطن دے اندر 9 مہینے تینوں پانی پہنچایا، کھانا پہنچایا، اوے ماں نو پتہ نہیں سی، باپ نو پتہ نہیں سی، نانا دادا بے خبر سی، لیکن ساڑھے ہاتھ قدرت دے اس وقت بھی حرکت کر رہے سن۔ اسی تیریاں آنکھاں بنا رہے ساں، اسی تیرے کن لا رہے ساں، اسی تیرا دماغ سجا رہے ساں، اسی تیری زبان لا رہے ساں۔ 9 مہینے بعد جدوں تو دنیا تے آیا تے تیریاں اکھاں کجل بھی پایا، ہوٹاں تے لالی بھی لائی، رخسارہ دے سرخی بھی ملنی، تاکہ ماں تکے تے واری واری جائے، باپ تکے تے واری واری جائے۔ میاں صاحب کہنے نے سونی صورت تے عاشق ہونا ایک آدھی دانا، او عاشق بن تو سونے دا، اے جس اے شکل بنا او بندیا جدوں تو ماں دے پیٹ چو باہر آیا نا تے تیرے ہاتھ ایسن لیکن پکڑ نہیں سن سکنے، زبان ایسی لیکن بول نہیں سی سکتی، تیرے اکھا ایسن لیکن تک نہیں سن سکتیاں، تیرے پیر ایسن لیکن چل نہیں سن سکتے۔ اساں آہستہ آہستہ تینوں 4 پائی نال چلنا سکھایا، پھر 4 پائیاں دے سہاریاں تو بغیر تینوں جمپ لینا دے دوڑنا سکھایا، تے ہن سینے دے اندر طاقت آ گئی ہے تیرے، اور تیرے باواں زور آ گیا ہے، تو اٹھا نو چلا لینا ہے، تو شیرہ نو نچا لینا ہے، تو داندہ نو دوڑا لینا ہے۔ او جنیا تو شیشہ لے کے کنگا لے کے تے شیشہ دے شیشے دے سامنے اپنے بالا نو سمارنا ہے تے ویکھنا ہے کہ میں سونا پیا لگدا یا نہ پیا لگدا۔ ہاں ہاں ایک وقت پھر تیرے تے آن والا ہے کہ تیریاں اکھاں ہیں آن گیاں لیکن تک نہیں سکنگیاں، لیکن کن ہون گے لیکن سن نہیں سکیں گے، تیرا دماغ ہوئے گا لیکن سوچ نہیں سکیں گا۔ تینوں اگر اپنا ماضی یاد نہیں آ رہا نا، اپنا مستقبل یاد کر لے، اگر مستقبل نہیں نا تے اپنا
اپنا ماضی یاد کر لے، ایک ویلا پھر تیرے تے آن والا ہے، تیری کمر دے اندر درد آ جائے گا، موریاں دے اندر فرق آ جائے گا، اور تیرے جسم تے فالج دا اٹیک ہو جائے گا، تے تو چار پائی تے پہ جائے گا۔ 2-4 دن نوہاں تے دیاں بڑیاں خدمتاں کرنگیاں، تیرے پتر تیریاں بڑیاں خدمتاں کرنگے، لیکن ہن انہاں اپنے دفتر بھی تے جانا آئے نا، اپنیاں دکاناں بھی تے جانا آئے نا، تیریاں نوہاں تے دیاں گھر دے پوچھے بھی لانین، برتن بھی توڑین تے چاڑو بھی دینین، اپنے خامن دے کپڑے بھی صاف کرنین۔ ہن تینوں پتہ چل گیا ہے او بیٹا جڑا پورا دن تیری چار پائی دے سرانے کھڑا رہندا سی، ہن دفتر چوں واپس آنے ہاں 2-4 منٹ تیری چار پائی تے کھلوندا ہے تے تیرا حال پتہ پوچھ کے اندر چلا جانا ہے۔ او نوہاں تے دھیاں جڑیاں پورا دن تیری چار پائی دے سرانے بیٹھیا رہ دیاں سن، ہن 2-4 منٹ پورے 24 گھنٹے جاندیاں تے تیرا حال پوچھ کے چلیاں جاندیاں تے تینوں پتہ چل گیا ہے کہ میری اولاد مینوں نظر انداز کرن لگ گئی ہے۔ تیری چار پائی بچیاں نے اٹھائی تے برانڈے چ پا دیتی تے ہن تو پوری رات کھنگ دی وجہ تو چیخنا ہے، بیماریاں دا تیرے تے غلبہ ہو گیا ہے، تے پتر تینوں ڈاکٹر کو لے جاننا تے تو ڈاکٹر نو کہندہ ہے لا مینوں زہر دا ٹیکا، مینوں اے زندگی نہیں چاہینی، مینوں موت دے دے اللہ۔ او بندیا اگر تینوں موت نہ دیندہ تے تو کے کردہ، اسا موت دے کے بھی تیرے تے احسان کیتا، پھر موت کتے تے بھی آئی، موت بلے تے بھی آئی، موت گدڑ تے بھی آئی، موت شیر تے بھی آئی، لوکاں گردن وچ رسی پا کے تے گھسیٹ کے انہوں جا کے روڑی تے سڑ چھوڑے آؤ، اسا کیا انہوں گردن وچ رسیاں نہیں پانیاں، اے میری قدرت دا شاکار، اے میری قدرت دا شاکار ہے، میں ادھے چہرے نو اپنے ہتھا نال بنایا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ ایک باری ذرا گج کے سبحان اللہ بولو۔ ہاں انہوں وضو بھی کرایا جائے، انہوں غسل بھی کرایا جائے تے 17 میٹر چٹا کپڑا کفن دائی دے جسم تے لایا جائے تے انہوں چار پائی تے پا دیتا جائے تے کفن دا گھنڈ کھول کے دا چہرہ ننگا کرنے ہو تے مسجدان دے اندر اعلان کرو فلانے ملک صاحب چلیں گئے، فلانے چودھری صاحب چلیں گئے، فلانے راجہ صاحب ٹر گئے، گڈیاں والے گڈیاں تے، موٹر سائیکلاں والے موٹر سائیکلاں تے پیدل آ رہے نے، تیرے چہرے دا دیدار کر رہے نے تے ہر بندہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا چنگا بندہ سی، بڑا نیک بندہ سی، آج تک کسے بندے مردے نو ویکھ کے اے نہیں آکھیا بڑا بے نمازی سی، بڑا چور سی، بڑا ڈاکو سی، بڑا ماں پیو دا نافرمان سی۔ اوے اللہ فرماندہ ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے ویکھنا، اے لوگ جڑیاں تعریفاں پہ کر دینے، آیا تو اس تعریف دے لائق ہے سے جے کر رہے نے، آج انہ دیاں زبانہ اگر بند کیتیاں نے نا تے تو نہیں کیتیاں میں کیتیاں نے۔ آج تک کسی نے مردے کو یہ دیکھ کے نہیں کہا بڑا ڈاکو تھا، بڑا چور تھا، بڑا زانی تھا، بڑا شرابی تھا۔ اللہ فرماندہ ہے انہاں نیاں زبانہ اگر ہن کھل جاون نا تے کون ہے ڈکن اللہ، انہاں نیاں زبانہ میں ڈکیاں، میں کیا نانا ماڑے بندے نہ گلا نہیں کرنا، اے میری قدرت دا شاہکار ہے۔